ایک والد اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ والد بہت پرہیزگار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور کسی بھی مشکل میں چاہے ہم اسے نہ دیکھ سکیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے اس نے اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ سوچا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک سیب دیا اور ان سے کہا کہ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں انہیں کوئی سیب کھاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ تینوں بیٹوں نے اپنے والد کی باتوں کو غور سے سنا اور سوچنے لگے کہ ایسی کون سی جگہ تلاش کی جائے جہاں کوئی سیب کھاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ پہلے بیٹے نے پردے کے پیچھے کا سوچا تو وہ پردے کے پیچھے چھپ گیا، چھری اٹھائی اور کھانے کے لیے وہ سیب کاٹ لیا۔ کھانے کے بعد وہ باہر آیا اور اپنے والد کو اس جگہ کے بارے میں بتایا تو اس کے والد نے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو، کیونکہ اس کے دونوں بھائی ابھی تک نہیں آئے۔ دوسرے بیٹے نے سوچا اور آخرکار کچن کیبنٹ کا خیال آیا تو اس نے کچن کے کیبنٹ میں چھپ کر چھری اٹھائی اور وہ سیب کاٹ کر کھا لیا۔ کھا کر وہ باہر آیا اور اپنے والد کو بتایا کہ اس نے سیب کہاں کھایا۔ والد نے وہی الفاظ دہرائے اور دونوں کو کہا کہ وہ اپنے تیسرے بھائی کے آنے کا انتظار کریں۔ اس کا تیسرا بیٹا وہ ہر طرف دیکھتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، کچن کیبنٹ کے پیچھے چھپتا ہے، اپنے دوست کے گھر جاتا ہے، درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے، دریا کے کنارے بیٹھ جاتا ہے، وہ دوبارہ پہاڑی پر چڑھ جاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اسے ایسی جگہ نہیں مل سکتی جہاں مالک نہ ہو۔ اس نے واپس آ کر اپنے والد اور دونوں بھائیوں کو بتایا کہ اسے ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اسے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ والد بہت خوش تھا کہ تیسرا بیٹا اتنا سمجھدار ہے کہ اس نے سیب نہیں کھایا۔ پھر والد نے باقی دونوں بیٹوں کو حقیقت بیان کی کہ پوری دنیا مالک الملک اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، وہ اس دنیا کا خالق ہے۔ یہ مافوق الفطرت طاقت ہر جگہ موجود ہے، چاہے ہم کچن کیبنٹ میں چھپ جائیں، دروازے اور کھڑکیاں بند کریں، دریا کے کنارے بیٹھیں، پہاڑی پر چڑھیں یا کہیں بھی جائیں، چاہے ہم اسے دیکھ سکیں یا نہ دیکھیں، وہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا تسلط ہر جگہ پر ہے۔ تینوں بیٹوں نے جان کا سر ہلایا اور والد خوشی سے مسکرا دیا۔